روئے زمین پہ نبی سے افضل کسی کو نہیں سمجھتا. نبی اس روئے زمین پہ اپنے زمانے میں سب سے افضل و برتر ہوتا ہے. اور اگر وہ نبی کسی کنیز کے شکم سے پیدا ہو اور خدا اسے نبوت تحقیق کا نہیں تھا, مسئلہ کچھ اور چیزوں کو معلوم کرنا تھا کہ بھئی کس حد تک ارادہ ہے ان کا قیام کرنے کا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آل علی ظلم کے خلاف کبھی بیٹھیں گے نہیں. جی آل علی ظلم کے خلاف نہیں بیٹھیں گے, یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, ظالم کو برداشت نہیں کر سکتے. تو عزیزان گرامی, اب بلا بھیجا جناب زید ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام. آپ تشریف لے گئے شام. ہشام کے دربار میں ہشام سے ملاقات ہوئی. ہشام نے سب سے پہلے سلام دعا کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ طنز کیا, یعنی جو چاہتا تھا کہ دیکھوں کہ ان میں خلافت کی خواہش ہے یا نہیں ہے, اور یہ ان میں حکومت کی خواہش ہے یا نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ کیا تمہارے دل میں خلافت کی خواہش ہے؟ کس سے کہا؟ زید سے. کیا تمہارے دل میں خلافت کی تمنا ہے؟ اور یاد رکھو کہاں خلافت اور کہاں تم, یہ جملے تھے اس کے ملعون کے, کہاں خلافت اور کہاں تم. کہا کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک کنیز کے بیٹے ہو, اور کنیزوں کے بیٹے کو خلافت سزاوار نہیں ہے. جی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کنیزوں کے بیٹوں کو خلافت جو ہے سزاوار نہیں ہے تو طلقاء کو کہاں سے زیب دیتا کہ وہ خلیفہ بنے؟ صلاۃ علی محمد وعلی محمد. جو آزاد کرتا ہو, جو آزاد کرتا ہو, سب مل کے صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد. تو کہا کہ آپ کنیز کے بیٹے. اچھا کون ہے ان کی ماں, کون ہے ان کی والدہ؟ غور سے سنیے ذرا, کون ہے ان کی والدہ؟ جناب مختار ثقفی نے سندھ سے آئی ہوئی کنیزوں میں سے ایک کنیز کو خرید کر کے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا, جن کا نام تاریخ نے جیدہ لکھا, جیم یہ دال الف حمزہ, جیدہ صحیح نا, جیدہ لکھا, اور بعض مورخین نے ہوا لکھا, ہورا لکھا. صحیح ہے, المختصر یہ کہ ہورا ہو یا جیدہ ہو, دونوں نام تاریخ میں موجود ہیں روایات میں. تو یہ جناب مختار ثقفی نے امام زین العابدین کو عطا کیا تھا, اس لیے اس نے طنز کیا کہ آپ کی ماں ایک کنیز ہے, آپ کنیز زادے ہیں, اور کنیز زادوں کو خلافت زیب, ان کے لیے یہ منصب خلافت نہیں ہے. خدا کی قسم لاکھوں سلام ہو زید کو, میرے جیسا کوئی کیا جواب دے گا. صحیح ہے, خود زید شہید نے ہشام کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا کہ میں اس روئے زمین پہ نبی سے افضل کسی کو نہیں سمجھتا. غور کیجئے گا ذرا, میں اس روئے زمین پہ نبی سے افضل کسی کو نہیں سمجھتا. نبی اس روئے زمین پہ اپنے زمانے میں سب سے افضل و برتر ہوتا ہے, اور اگر وہ نبی کسی کنیز کے شکم سے پیدا ہو اور خدا اسے نبوت دے سکتا ہے, صلاۃ علی محمد وعلی محمد. بھائی کسی کنیز کے شکم سے وہ پیدا ہو اور اسے نبوت ملے, اسے نبوت عطا کر دے خداوند عالم, تو تم مجھے بتا جب کنیز کا بیٹا نبی ہو سکتا ہے تو کنیز کا بیٹا خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلاۃ علی محمد وعلی محمد. اور فرمائیے سب مل کے صلوات پڑھنے محمد وعلی محمد. جی جب کنیز کا بیٹا منصب نبوت پہ فائز ہو سکتا ہے, اللہ اسے نبی بنا سکتا ہے, تو پھر کنیز کے بیٹے کو خلافت میں کون سی پریشانی ہے؟ اور یاد رکھ, مائیں کسی کو جو ہے اسے آگے بڑھنے سے نہیں روکتی. یہ جملہ کہا زید شہید نے کہ اگر تمہارے اپنے اندر صلاحیت ہے, تمہارے اگر اپنے اندر صلاحیت ہے تو مائیں تمہیں جو ہے وہ پیچھے نہیں دھکیلتی, اور اگر تمہارے اندر ہی صلاحیت نہ ہو, صلوات علی محمد وعلی محمد پر. اور فرمایا کہ یہ خلافت رسول ہے. جس مسند پہ تو بیٹھا کس کی جانشینی میں بیٹھا؟ حضور پاک کی نا. تو تیرا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تیرا تعلق کس خاندان سے ہے؟ بنی امیہ سے.
اور میرا تعلق کس سے ہے؟ میرا تعلق کس سے ہے؟ میرا تعلق ہے محمد رسول اللہ سے، میرا تعلق ہے فاطمہ زہرا سے، میرا تعلق ہے حضرت علی علیہ السلام سے۔ تو اگر تو خلیفہ ہو سکتا ہے تو پھر نبی کی اولاد کو کیا پریشانی؟ خلیفہ صلاۃ ہے محمد والے محمد پر، نبی کی اولاد خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بھائی نبی کی اولاد خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہیں خلافت، جبکہ حقیقت امر یہ ہے کہ یہ مناظرہ تو تھا، اس کا جواب تو دیا، لیکن خلافت کی کوئی تمنا نہیں تھی زید کے دل میں۔ اب اس کو میں کہاں سے ثابت کروں کہ خلافت کی تمنا نہیں تھی؟ اس لیے نہیں قیام کیا کہ میں خلیفہ بن جاؤں، میں حکومت پہ فائز ہو جاؤں، میں حاکم قرار پاؤں، نہیں، اس لیے نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر امام معصوم خاموش رہ جاتے، غور فرمائیے ذرا، اگر اس زمانے کا معصوم خاموش ہو جاتا اور وہ جناب زید کے اس اقدام کی کوئی تعویل نہ کرتا، کوئی تفسیر بیان نہ کرتے، تو میں یہ سمجھتا کہ زید کے دل میں شاید حکومت کا لالچ پیدا ہو گیا ہوگا۔ لیکن جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا شہادت کے بعد، جب کسی نے امام سے پوچھا شہادت کے بعد کہ آپ کا خیال جناب زید آپ کے چچا کے بارے میں کیا ہے، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے فی البدیہہ فرمایا رحم اللہ امی زید، میرے چچا زید پر اللہ کی رحمت نازل ہو کہ انہوں نے ہمارے حق کے لیے لوگوں کو بلایا، ہماری طرف دعوت دی۔ کیا کہا؟ ہماری طرف دعوت دی، اور اگر وہ زندہ رہ جاتے اور اپنی دعوت میں کامیاب ہو جاتے تو ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اس کو وفا کرتے وعدے کو۔ یعنی جو کچھ کر رہے تھے ہمارے لیے کر رہے تھے، اپنے لیے نہیں۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد پر۔ یہ امام معصوم نے سند دے دی جناب زید کے اقدام کی طہارت کو، کہ کیسا پاک و پاکیزہ اقدام ہے جناب زید علیہ السلام۔ لہذا اب جب وہاں سے نکلے ہیں نا، تو یہ کہتے ہوئے نکلے کہ تجھ جیسے ظالم و جابر کے خلاف اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے، میں اور میرا بیٹا یحییٰ ہم دو ہی کافی ہیں اقدام کرنے کے لیے، میں اور میرا بیٹا یحییٰ ہی کافی ہے، یہ کہہ کر کے نکلے۔ اور اب جب وہاں سے نکلے اور کوفے آئے تو کوفے والوں نے جو ہے وہ آپ کی بیعت کی، اور کوفے والوں نے کہا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں بنو امیہ کے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی، یہ جتنے بھی آل محمد نے جتنے بھی اقدامات کیے بنو امیہ کے خلاف، یقین جانیے کہ تمام علماء اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہشام نے تمام جو ہے وہ امت مسلمہ کو ان کے وظائف سے محروم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہر گھر میں فقر و فاقہ جو ہے وہ چھا چکا تھا۔ ایسے عالم میں جناب زید کھڑے ہوئے کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کو پلٹائیں گے، ہم مسلمانوں میں جو فے ہے، جو بیت المال ہے، اسے مسلمانوں کے فقراء میں تقسیم کریں گے، مطلب یہ اس پہ، اور ہم سنت رسول کو زندہ کریں گے اور کتاب اللہ کو زندہ کریں گے۔ ہم اس بات پہ بیعت لی جناب زید نے لوگوں سے، ٹھیک نا، ان شرطوں پہ بیعت لی۔ تو عزیزان گرامی، مجھے انصاف سے بتاؤ، آل محمد کا کون سا مسئلہ تھا کہ جس کے لیے وہ حکومتوں کے مقابل میں آ جاتے تھے، ٹھیک نا؟ یقین جانیے طول تاریخ میں جب بھی کوئی اہل بیت میں سے کسی حکومت کے حاکم کے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہوا ہے تو اس کے اپنے ذاتی مسائل نہیں تھے، اس کے یا تو اسلامی مسائل تھے، یا تو اسلامی اصولوں کی حفاظت تھی، یا پھر امت کے مفاد کی حفاظت تھی۔ تو امت کے لیے ہمیشہ آل محمد قربانیاں دیتے رہے، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ خون ابو طالب ہے جو امت کے لیے لڑتا رہا، اور آج تک بھی خون ابو طالب اپنے لیے نہیں لڑ رہا، امت ہی کے لیے لڑ رہا ہے۔ جتنی قربانیاں ہیں وہ سب امت کے لیے ہیں اور دین کے لیے ہیں۔